نمٹنے کے لیے؟ کارن جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی آج سے چند سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، تو 7 فائر ٹینڈرز تھے میرے پاس اور ایک اسنورکل تھا جو کہ چلتا نہیں تھا. پوری کراچی میں آگ بجھانے کی 7 گاڑی نہیں، اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں. 7 گاڑیاں تھیں. 7 فائر ٹینڈر، ایک اسنورکل جو کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے زمانے کا خریدا ہوا تھا، جو چلتا نہیں تھا، جھنڈے یا علم لگانے کے کام آتا تھا، وہ اونچے جا کے وہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا. میں نے ان 3-4 سالوں میں آج ہمارے پاس 3 اسنورکلز ہیں جو کہ ہم نے یہ خریدے. 58 سالوں میں ایک اور 62 سالوں میں 3 اسنورکل، اور میرے پاس آج جو ہے وہ 39 گاڑیاں ہیں، جس میں 35 جو ہے وہ فائر ٹینڈرز ہیں اور 4 اس میں بڑے بڑے باؤزرز ہیں ہمارے پاس جو ہے اس میں یہ. اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہاں پر کاروائی شروع کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دس از ناٹ انف. آپ کو صرف ہیوسٹن کی میں مثال دوں جو کہ 4 ملین کی پاپولیشن ہے، 9000 فائر ٹینڈر ہیں 4 ملین کی پاپولیشن پہ. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کی، جو سٹی کا کراچی کی 18 ملین کی پاپولیشن. ایک اور چیز، جب یہ آگ لگ رہی تھی تو یہ کس طرح سے ہو رہا تھا کہ سول ایویشن کے فائر ٹینڈرز کو بلا لیں، کے پی ٹی کو بلا لیں، نیوی کو بلا لیں، کنٹونمنٹ کے بلا لیں، پانی نہیں ہے، پانی نہیں پہنچ رہا، یہ سب کچھ اسی وقت طے ہو رہا تھا؟ اس کے لیے پہلے سے کچھ نہیں تھا ذہن میں؟ یہ تو ہمیں تو اپنی سچویشن کا تو ہمیں پتا تھا سارا. ہم نے تو وہ تو مینیج کیا سارا، وہ تو میں نے ڈی سی او نے سارا ہم نے مینیج کیا. ایک ہمارے پاس یہ ونڈو رہ جاتی ہے جو ہم گورنر سندھ کو کال کر لیتے ہیں، وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کراتے ہیں، ان کا ایم ایس وہ خود کوآرڈینیٹ. تو ہم نے بھی ڈائریکٹ فون کیا تمام، اور لیکن ہم چونکہ کام میں مصروف تھے تو ہم نے گورنر سندھ کو کال کر کے گورنر سندھ کو یہ کہا کہ آپ فیڈرل ایجنسیز کے یہ کینٹونمنٹ بورڈ ہیں، یہ نیوی والے ہیں، یا اور جو 1-2-4 فائر ٹینڈرز ہیں، ان کو بولیں کہ جو ہے وہ یہ ہماری مدد کے لیے آئیں، ہمیں اور فائر ٹینڈرز چاہیے. لیکن ان کے پاس کتنے فائر ٹینڈر؟ کسی کے پاس 1 فائر ٹینڈر ہے، کسی کے پاس 2 فائر ٹینڈر ہے، اور کسی کے پاس جو ہے وہ 3 فائر ٹینڈر ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسی کوئی نہیں کہ سب کے پاس جو ہے بہت سارے ہو جائے. اگر 50-60 اور ہوتے تو ہم آ جاتے. یس، اسی وقت ہم نے جو ہے وہ اس کو کوانٹم کو دیکھ کے ودن 1 آور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جو ہے اور چاہیے. تو پھر حیدرآباد کے ناظم نے ہمیں آفر کی کہ 5 اکوپڈ فائر ٹینڈر اور 1 اسنورکل ان کے پاس تھی، انہوں نے روانہ کی. تو 3-4 گھنٹے میں وہ فائر ٹینڈرز ہمارے پاس پہنچ گئے. تو بڑی جو کنٹریبیوشن آئی ہے وہ اب اس پہ بھی سنا ہے کہ میں نے کسی کو کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے حیدرآباد سے پانی منگایا. بھائی حیدرآباد سے پانی نہیں منگایا، حیدرآباد سے فائر ٹینڈرز منگائے، اور 1 اسنورکل جو ہے وہ آئی وہاں پہ مدد کے لیے. پانی ہمارے پاس باؤزرز میں، اور اس کے بعد ہم نے قریبی اطلاع ہے کہ جس وقت آگ لگائی جا رہی تھی تو ان کے جو ہمیں پتا ہے اس میں ہمیں تو یہ معلومات ہے کہ پولیس نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایک بھیانک قسم کی خاموشی اختیار کری اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی. یہی فیڈ بیک آپ کو؟ بھائی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، اور آپ کے سامعین جو ہیں وہ دیکھیں گے. میرے پاس تو سسٹم ہے نا، میں نے نہیں دیکھا ہے، صرف میرے پاس جو پولیس کے ایس ایس پی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے سارا کچھ. ہمارے پاس تو سرویلنس ہے پوری اس کی. ایک بھی بندے کو جو لگانے والے ہیں، آگ لگانے والے، آپ ان کی اطمینان دیکھیے ان فوٹیجز میں کہ کتنے آرام سے، کتنے سکون سے، اور کتنے سارے لوگ ان ساری آگ کی لگانے کی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں. ایک آدمی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ان میں سے، اگر کوئی ہوتا. ایک کسی کے اوپر کوئی جو ہے کوئی زخمی نہیں ہوا، کسی کے اوپر کوئی بلٹ نہیں لگی کہ کوئی ہوائی فائرنگ ہو جاتی ان 4 گھنٹوں میں، 3 گھنٹوں میں، کہ وہ مجمع وہاں سے بھاگتا یا لوگ وہاں پر بھاگتے. کسی نے ان کو کوئی نہ پکڑنے کی کوشش کی ہے نہ روکنے کی کوشش کی ہے. ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ سامنے موجود ہیں. اور لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانسپریسی تھیوری کرنے والے، کاش کہ مجھے یہ جو لوگ ابھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور کراچی کے دشمن ہیں جو اس نامصائب حالات پہ بھی جو کہ سانحہ ہوا ہے کراچی کے ساتھ. اور وی آر دی اونر، ہم نے بنایا ہے اس شہر کو، اپنے خون پسینے سے بنایا ہے. ہم اس شہر کو اجاڑنے میں جو ہے وہ موقع فراہم کریں گے کسی کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کے بتخواہ ہیں. 27 دسمبر کو 1100 جب محترمہ بینظیر بھٹو پنڈی میں شہید ہوئی نہیں قانون رہی، 1185 گاڑیاں شہر میں جلائی گئیں. اس کے بعد جو ہے وہ 39 بینکس جلائے گئے، 40 لوگ ہلاک ہوئے، 9 لوگوں کو زندہ فیکٹری میں جلایا گیا. کوئی آج تک یہ نہیں کہتا کہ اس 27 دسمبر میں اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ محترمہ کے بعد ایسے یہاں پر. تو دیٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی فورس تو موجود ہے نا آپ کے پاس جو شہر کو جلانے کے موقع کے انتظار میں رہتی ہے. محترمہ کو کراچی والوں نے تو نہیں مارا تھا، محترمہ تو پنڈی میں، لاڑکانہ میں بھی اتنا جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوا جتنا کراچی میں جو ہے. پہلی دفعہ کراچی میں 27 دسمبر کو 25 فیکٹریز جلائی گئی ہیں، انڈسٹریز جلائی گئی ہے. دیٹ مینس کہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کراچی کی، جو ریونیو انجن ہے، جو اکانومی ہے،
دشمن جو ہے وہ اس ملک کا، اس شہر کا بدخواہ جو اس کو اون نہیں کرتا ہے، وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کہیں موقع ملے اور بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال، ناظم اعلیٰ کراچی. اور جو مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت باتیں ہمیں بتا رہے تھے، اس سے وہ شکوک کہ یہ شاید کوئی بہت بڑی سازش تھی، یوم عاشور پہ دہشت گرد حملہ، اور اس کے بعد جس طرح سے ایک منصوبے کے تحت شہر کے تجارتی قلب کو آگ لگائی گئی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اس کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی کی گئی، نہ منصوبہ سازی کی گئی، نہ کوئی کرائسس مینجمنٹ پلان موجود تھا. کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس عاشور سے پہلے اور ان محرم کے دنوں سے پہلے جو روایتی طور پہ وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز، صوبائی محکمہ داخلہ اور پولیس کے درمیان جو روابط ہوتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ اجلاس منعقد ہوتے تھے، کرائسس مینجمنٹ پلانز بنتے تھے، کنٹینجنسیز بنتی تھی، اس دفعہ یہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ باوجود وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز اور صوبائی محکمہ داخلہ کے درمیان رابطہ نہیں رہا، اور اس دفعہ صوبائی محکمہ داخلہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سب کچھ وہ خود کرے گی. حالانکہ اس دوران 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی بھی تھی، جس کی وجہ سے جو صوبائی ریسورسز تھے ان پہ پریشر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وفاقی ایجنسیز سے اس سلسلے میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کی گئی، نہ کوئی کرائسس مینجمنٹ تیار کیا گیا پلان، اور نہ ہی شہری حکومت کو اس سلسلے میں کسی طرح سے آن بورڈ لیا گیا، نہ ہی کسی لا اینڈ آرڈر کے اجلاس کے حوالے سے شہری حکومت کو شامل کیا گیا. کراچی کے ناظم اعلیٰ اس سلسلے میں مکمل طور پر اندھیرے میں رہے، اور اس کے بعد جب فساد شروع ہوا، آگے لگنی شروع ہوئی، تو سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس جو ہر چپے پہ موجود تھی، ان عمارتوں کی چھتوں پر بھی موجود تھی، اس نے نہ گولی چلائی، نہ پتھر چلایا، نہ ہی کوئی آنسو گیس کا شیل استعمال کیا. شاید ہی کراچی کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو. پولیس پر تو الزام لگتا رہا ہے کہ وہ آنسو گیس کے شیل کثیر تعداد میں استعمال کرتی ہے اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرتی ہے، لیکن وہ وقت جس وقت اربوں کی جائیداد کو آگ لگایا جا رہا تھا، پولیس نے اپنے آنسو گیس کے شیل چھپا لیے، نہ گولی چلائی، نہ ہی کوئی ایک شخص اس واقعے میں ملوث ہونے پہ گرفتار کیا گیا. سازش کے اثرات واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک دوسرے معاملے کی بات کریں گے. سی این جی کے لیے حکومت نے اب پالیسی بدلی ہے، اس کے استعمال کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے. 3000 سی این جی اسٹیشن جو پورے ملک میں قائم کیے گئے تھے، ان کے روزگار کو خطرہ ہے. وہ گاڑیاں جن میں سی این جی کی کٹس لگائی گئی تھی، جن پہ اسراف کیا گیا تھا، خرچ کیا گیا تھا، وہ کنزیومرز بھی پریشان ہیں. اس ایشو پر بات ہوگی کمرشل بریک کے بعد.